اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی گزارا ہے کہ مکہ کے اندر بھی ان کے اڑوس پڑوس میں بھی یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز میں ان کے ساتھ بات کی ہو، یا کبھی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اونچی آواز میں کوئی جواب دیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے کرم سے آج انشاءاللہ ہم لوگ صحابہ سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے، اور ان کے والد کا نام، ان کے ابو کا نام خویلد ہے، جو کہ بنو اسد ایک خاندان تھا، اس کے چیف تھے، اور آپ کی ماں کا نام فاطمہ تھا۔ اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ ایک بہت ہی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، آپ کا جو سمبند تھا وہ بہت ہی عزت دار گھرانے کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے اور اسلام لانے سے پہلے آپ کو خود مکہ کے اندر بہت ہی عزت دار اور بہت نیک اور بہت پاک عورت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آپ کو پکارا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی سے پہلے آپ کی شادی 2 بار ہو چکی تھی، اور پہلے شوہر کی طرف سے آپ 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور دوسرے شوہر کی طرف سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ مگر دونوں شوہر کی طرف سے آپ کو اتنا زیادہ دولت ملی اور اتنا زیادہ سمپتی ملی آپ کو، کہ جس کی وجہ سے آپ مکہ کے بہت ہی زیادہ امیر عورتوں میں سے مانے جانے لگیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب آپ کے دونوں شوہر گزر گئے اور گزرنے کے بعد جب آپ اکیلی رہ گئیں، تو بڑے سے بڑے لوگ آپ کو شادی کا پیغام بھیجا کرتے تھے، مگر آپ نے جو ہے شادی کا پیغام کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ جو ان کو جو پیسہ یا جو پراپرٹی ملی تھی، وہ پراپرٹی اس کا صحیح استعمال ہو سکے، اس کو بڑھایا جا سکے، اور آپ کے جو بچے ہیں ان 2 بچوں کو ان کو اچھی طریقے سے پرورش دے سکیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ آگے جا کر کے ایک اچھے انسان کے روپ میں پہچانے جائیں۔ اس لیے آپ نے کسی بھی شخص کا پیغام کو قبول نہیں کیا شادی کا، اور اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ شادی کریں۔ مگر انہوں نے جو ہے اپنی پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے، اس کو زیادہ کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا، کیونکہ آپ اکیلی تھیں اور آپ کو اس طریقے سے سہارا نہیں مل پا رہا تھا، تو آپ ہر سال سیریا کی طرف کچھ پیسے دے کر کے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے جو بھروسے مند ہوا کرتے تھے، اور وہ آپ کے پیسے کو لے جا کر کے بزنس کرتے، اور بزنس کرنے کے بعد جو منافع آتا تھا اس منافع میں سے ان کو آپ دیا کرتی تھیں۔ اس طریقے سے ہر سال آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا، مگر جو بھی منافع آتا تھا وہ آپ ایوریج لیول میں آتا تھا، یعنی کہ کبھی بھی اتنا زیادہ منافع آپ کو نہیں ملا تھا کہ جس کی وجہ سے کبھی اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہو یا پھر بہت زیادہ آپ کو منافع ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ ایک ایوریج لیول میں آپ کو فائدہ ہوتا تھا اور آپ کو جو ہے پروفٹ ملا کرتا تھا۔ مگر اسی دوران مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری، آپ کی ایمانداری اور آپ کے اخلاق، اچھے اخلاق کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ مشہور ہونے لگا، اور لوگوں کے اندر یہ بات پائی جانے لگی کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو بھیڑ ہوا کرتے تھے ان کو لے کے جایا کرتے تھے مکہ سے باہر، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کچھ وقت ان کو کھلایا کرتے تھے، ان کو گھمایا کرتے تھے، پھر واپس لے کر کے آ جاتے تھے، اور جن کے وہ بھیڑ ہوا کرتے تھے ان کو دے دیا کرتے تھے، اور اس کے عوض میں جو ہے آپ کو پیسے ملتے تھے۔ اسی دوران جب ان کی یہ خوبی، ان کی اچھائی لوگوں میں جب عام اور مشہور ہونے لگی،
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے اور ان کو یہ ذمہ دے کر کے بھیجا جائے. اور جب ان کے سامنے یہ پیشکش کی کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے کچھ حصہ لے کر کے جائیں, بزنس کریں, اور جو منافع ہوگا اس کا 1/3 ایک تہائی حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا وعدہ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مطابق عمل کیا, پیسے لیے اور سامان لے کر کے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے بیچ کر کے جب آئے تو ان کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام بھی بھیجا تھا جس کا نام میسرہ تھا. اور اس غلام کو جب بھیجا گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گیا, پورے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, تو جب واپس آتا ہے تو ساتھ میں بہت زیادہ منافع لے کر کے جو ہے وہ غلام آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کہانیاں لے کر کے آتا ہے بتانے کے لیے کہ وہ کتنے اچھے تھے اور کتنے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا تھا اور وہ سامان وغیرہ بیچا تھا اور آپ کو اتنا زیادہ منافع ہوا تھا کہ اتنا زیادہ منافع آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اور اتنا زیادہ آپ کے اچھے اخلاق کے بارے میں بیان کرنے لگا ان کا غلام کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت احساس کیا. ان کو ایسا لگا کہ شاید اگر آپ کی شادی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو مقصد ہے, اصل مقصد ہے کہ کس انداز سے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہیں, وہ مقصد پورا ہوتا ہوا ان کو نظر آنے لگا. اس لیے آپ نے اپنے منافع سے 1/3 حصہ ان کو دے دیا اور دینے کے بعد کچھ وقت کے بعد اشارہ میں یہ بات کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کرنا چاہتی ہیں. یہ بات جب اشارے سے گئی تو ان کی جو ایک باندی تھی اس باندی نے جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی. جب یہ خبر انہوں نے سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہت زیادہ مالدار عورت, بہت زیادہ عزت دار عورت مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بات معلوم کرنے کے بعد مادی نے جا کر کے پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ایسا جو ہے آپ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں. تو انہوں نے پھر باقاعدہ گھر کے بڑوں سے باتیں ہوئی. جو چچا تھے ابو طالب سے مشورہ کیا گیا تو ابو طالب اور ان کے دوسرے چچا حضرت حمزہ, یہ دونوں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفیشیلی پیغام لے کر کے جو ہے حضرت خدیجہ کے یہاں گئے اور جا کر کے جو ہے انہوں نے رشتہ کو طے کیا. رشتہ طے کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا گیا اور یہ نکاح پڑھوایا تھا حضرت ابو طالب نے. اور اس میں ساتھ دینے والے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ کے چچا تھے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ 2 چچا تھے جن لوگوں نے اس نکاح کو انجام تک پہنچایا. اور اس کے بعد دونوں کو ہسبینڈ اینڈ وائف, میاں بیوی اس وقت کے رواج کے مطابق بنایا گیا اور دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ عطا کیا گیا. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے گھر میں رہتے تھے, ان کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں تھا, اپنی کوئی پراپرٹی نہیں تھی, تو نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں شفٹ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. اور مکہ میں 2 ہی گھر میں ان کا رہنا ہوا تھا, ایک ان کے چچا کے یہاں وہ رہیں اور دوسرا وہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر کے رہے اور وہیں رہ کر کے وہیں سے جو ہے انہوں نے پھر ہجرت بھی کیا تھا. یہ وہ وقت ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی. یہاں تک بات بتائی جاتی ہے مگر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جو ہے کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے, کس طریقے سے شادی سے پہلے ان کا حال رہا ہے اور شادی کے بعد ان کا حال کس طرح رہا ہے, یہ ایک دم ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ ملا اور اتنا ہی نہیں آپ مضبوط ہوتے گئے اور جو مورل سپورٹ ہوتا ہے وہ مورل سپورٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگا. میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کا ایک بے مثال جو کہانی ہے وہ یہاں پائی جاتی ہے. اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی گزارا ہے کہ مکہ کے اندر بھی ان کے اڑوس پڑوس میں بھی یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز میں ان کے ساتھ بات کی ہو یا کبھی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے ان کو اونچی آواز میں کوئی جواب دیا ہو. ایسا کبھی بھی کسی بھی پڑوسی کی طرف سے بات سننے کو نہیں ملی ہے. مگر ایک معاملہ سننے کو ملا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا تھا, میں لات اور عزا کی عبادت نہیں کر سکتا, مجھے مجبور نہ کیا جائے.
یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فیملی کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ جو ہے اس طریقے سے ان کے سامنے سر جھکائیں، مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے ان کے اندر یہ چیز بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کے سامنے میں اپنے سر کو جھکائیں اور کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو کسی اور کی عبادت میں دے دیں۔ تو یہ بات ان کو بہت گراں گزرتی تھی، تو وہ باہر سے غصہ ہو کر کے آئے اور گھر میں آ کر کے انہوں نے جو ہے ان پر نہیں چلایا، ان کے سامنے جو ہے زور سے یہ کہا تھا ایک ہی بار، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور ان کو شانت کیا، ان کو سکون دیا اور ان کو سمجھایا، اور جو وہ کر سکتی تھیں انہوں نے کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشر میں رہتے تھے، ان کو ٹینشن میں رہتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ان کے اس ٹینشن کو، ان کی اس پریشانی کو اور ان کی اس تکلیف کو دور کیا کرتی تھیں۔ اس طریقے سے جو ہے ان کی زندگی گزرنے لگی، اور جب یہ بات آگے بڑھتی گئی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلا وحی آنے لگا۔ مگر وحی آنے سے پہلے، آپ کو نبی بنانے سے پہلے، ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے قریب پہنچے، یعنی کہ جب ان کی عمر 40 کے قریب ہو رہی تھی، تب ان کے اندر جو ہے بالکل سے بیداری سی ہونے لگی، اور وہ اپنے ماحول سے بالکل گھبرائے ہوئے اور بے چین ہوا کرتے تھے، اور وہ سچائی کی تلاش میں جو ہے وہ نکل کے جو ہے غار حرا میں جا کر کے جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت بن گئی تھی، اور اس میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ساتھ دیتی تھی۔ ہمیشہ ہفتہ دن کے لیے 10 دن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل جایا کرتے تھے گھر سے کھانا اور پانی لے کر کے، اور بالکل غار حرا میں جا کر کے جو ہے بیٹھتے تھے۔ ان کے مکان سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر کے غار حرا تک کا جو راستہ ہے وہ 2 گھنٹے کا راستہ ہے تقریباً۔ 1 گھنٹہ پیدل راستہ آپ کو سیدھا راستہ ہے، اور لگ بھگ 1 گھنٹہ جو ہے پہاڑ چڑھنے میں لگ جاتا ہے، اور اس طریقے سے 2 گھنٹے میں جو ہے وہ اس غار تک پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن 5 دن 6 دن کے لیے کھانا لے کے جایا کرتے تھے، پانی لے کے جایا کرتے تھے۔ اس سے ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی جب زیادہ ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو اٹھتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اور زیادہ دنوں کے لیے کھانا اور پانی لے کر کے وہ خود بھی جو ہے اس غار تک پہنچ جایا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے دیا کرتی تھی، اور دے کر کے جو ہے ان تک وہ کھانا پہنچاتی تھی، کھانا پانی پہنچاتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے پیدل لوٹ کر کے آ جایا کرتی تھی۔ دیکھیے کتنی محبت ہے اور کتنا ساتھ دینے کا جذبہ ہے، جو ابھی نبی بھی نہیں بنے ہیں، ابھی ان کو جو ہے نبوت نہیں ملی ہے، اس کے باوجود بھی ایک بہت اچھے خاندان اور بہت عزت دار خاندان اور اچھی پرورش کا نتیجہ ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی اچھی پرورش میں تھے، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی حفاظت میں رکھا تھا، مگر ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کو اتنی بہترین پرورش ملی تھی کہ وہ بہت ہی، ان کو اپنی زندگی میں مکہ کے اندر طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ یعنی کہ پاک دامن، بالکل پاک صاف عورت۔ اتنا زیادہ پاک صاف عورت جو ہے آپ کسی اور کو جو ہے مکہ کے اندر نہیں کہا جاتا تھا جتنا کہ آپ کو کہا جاتا تھا۔ آپ کے اندر اتنی محبت، اتنی رحمت اور اتنا لگاؤ دیکھ کر کے جو ہے لوگ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ شادی کر لیں، مگر آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اچھے اخلاق کا بدلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شوہر بنا کر کے جو ہے ان کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے بیٹھنے لگے تھے، تو ایک وقت ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام آنے کے بعد آپ کو نبی ہونے کا جو ہے خوشخبری دیا، اور آپ کو آ کر کے یہ بتایا اقرا۔ پہلی بار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کچھ ہو رہا تھا کہ کوئی اجنبی آ کر کے، بالکل عجیب سی ایک مخلوق آ کر کے آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اقرا یعنی کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے ہوتا رہا، آپ اقرا کہتے تھے، آپ کا جواب وہی ہوا کرتا تھا۔ بعد میں جا کر کے آپ نے پوری آیت پڑھ کے سنا دی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتوں کا تحفہ دے کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی بنا کر کے جو ہے جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ جب وہ واپس لوٹ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں اتنے ڈر گئے، اتنے گھبرائے گئے کہ آپ بالکل کانپنے لگ گئے، اور اتنا زیادہ کانپنے لگے کہ آپ وہاں غار حرا سے
بالکل بے تحاشا اترے اور اتر کر کے جو ہے گھر پہنچے۔ جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے، جب انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو اسی کے پاس جاتا ہے جس کے اوپر اس کو زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ کے چچا تھے، آپ کے دوست تھے جن کے پاس وہ جا سکتے تھے، مگر آپ نے جو ہے اپنی بیوی کے پاس جانا مناسب سمجھا اور سیدھا پہنچے وہ اپنی بیوی کے پاس، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر لمحہ میں آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ نبی ہونے سے پہلے بھی کوئی بھی حالت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے حضرت خدیجہ دیا کرتی تھی اور ان کو جو ہے تسلی دیا کرتی تھی اور ان کو سمجھاتی تھی۔ وہی رول پلے انہوں نے یہاں بھی کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوٹ کر کے گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے، اپنے گھر گئے، انہوں نے کہا زملونی زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ۔ جب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ بہت پریشان ہے، یہ بہت زیادہ پریشان ہے، تو انہوں نے چادر لا کر کے اڑا دیا، ان کو تسلی دینے لگی۔ اور جب ان کے اندر سے وہ ڈر جاتا رہا تو ڈر جانے کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو، یہ حالت آپ کی یہ کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوری بات بتائی۔ پوری بات بتانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پوری بات ان کو سنا دی تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے ان کے اس بات کو قبول کیا، مانا کہ آپ کے پاس کوئی آیا تھا، کوئی میسج لے کر کے آیا تھا۔ وہ پہلا شخص وہ کون تھے؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ نے اس بات کو مانا اور ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے ناانصافی نہیں کرے گا، آپ کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ آپ لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، یتیموں کا آپ خیال رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کی جو عادت ایسی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو بھی جوڑتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ایک اچھی اخلاق میں سے یہ بات تھی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد ان کو تسلی دی اور ان کو ٹھنڈا کیا، ان کے دماغ کو ٹھنڈا کیا اور آپ کو کنٹرول میں لایا۔ تو اس انداز سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر ایک بار اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے شوہر کا مکمل ساتھ دیا، اور اس انداز سے دیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھروسہ ان کے اوپر تھا وہ اور مضبوط ہو گیا، اور وہ اور اس طریقے سے جو ہے آپ کے ساتھ رہنے لگے اور آپ کو جو ہے ماننے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔